سر میں آپ سے صرف 2 کوشچن کرنے آیا ہوں بالکل شارٹ, جو میرے مولانا نے مجھے بولے آپ سے کرنے کے لیے. تو مولانا کو لے آنا. سر مولانا کو بولا تھا, وہ مجھے گالی دے کے بھگا دیا سر. ہاں تو پھر مولانا کو لے کے آنا جو گالی دے کے بھگا دیا, تجھے بھیج دیتا آگے. جس کو پتا ہے وہ تو خود آتا نہیں ہے. اچھا اس کے 2 سوالوں کے جواب دے کے کیا فرق پڑے گا مجھے؟ سر مجھے تو پتہ لگے گا نا بھی میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, یا مولانا صحیح ہے یا غلط ہے. چل بول, سوال کر. سر آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی, میں ساحل بھائی کی ویڈیو دیکھتا تھا. ایک یہ سوال نہیں ہے, یہ اچھا سوال نہیں ٹھیک ہے, میں سوال کر, ڈائریکٹ سوال کر. جی سر پورے قرآن میں کہیں بھی آپ میرے کو ایک جگہ مینشن کر کے دکھا دیں جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حرکت کو آپ غلط کریکٹر بول سکتے ہیں. بالکل سر, آپ حدیثوں کا حوالہ لیتے ہیں, حدیث سر کچھ ایک صبر تیرا اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ نبی, سر لونڈیا والی بات کے علاوہ کوئی اور تو نے سوال کیا, اب صبر کر کے سننا. کیا بدتمیزی ہے کہ دیکھو سوال کا پرپس ہوتا ہے کہ when you say a question you wait, pause and then you wait for the answer. ہم بات اور ابیلیٹی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سمیت یہ ویڈیو کیول منورنجن, سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ گتیویدھیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرت کرنا ہے. جے ہند دوستوں, بھارت میں رہ کر عربی کلٹ کو ماننے والے جتنے بھی عربوں کے ذہنی غلام ہیں, زیادہ تر لوگوں کو عطیات بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی ہے, پھر بھی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم, کیونکہ ان کی مقدس کتاب میں ہی نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں لکھا ہے. اسی لیے ان لوگوں کے عالم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ بھی انہیں ہی فالو کر لیتے ہیں. اسلامی کلٹ کو ماننے والے 98% لوگوں نے اپنے دین کی کتابوں کا ترجمے کے ساتھ تک نہیں پڑھا ہوتا ہے. ان لوگوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ان لوگوں کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا, پھر بھی یہ اپنے دین کو سب سے سچا اور سب سے اچھا بتانے کی ہوڑ میں لگے رہتے ہیں. جب سے ایکس مسلم موومنٹ کی شروعات ہوئی ہے ان لوگوں کی کتابوں میں بھری گندگی سب کے سامنے آنے لگی ہے. ایکس مسلم روز ایک نیا سوال ان مومنوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور مومنوں کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ایکس مسلموں دوارا اٹھائے گئے سوالوں کا جواب وہ اپنے عالم سے پوچھتے ہیں. ان لوگوں کے عالم ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ان لوگوں کو جلیل کر کے بھگا دیتے ہیں. مسٹر اے کے مسلمان ہو بھائی؟ الحمدللہ. اوکے, نمازیں پڑھتے ہو؟ جی بالکل. عطیات پڑھنا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحاد للہی وصلوات بطیبات وسلم الکہیم نبی اور متحلی برکتہ. اوئے ہوئے 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 ہوئے, ساری ٹانگیں توڑ دی تم نے. السلام علینا علی عبادہ صالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. یار بات سن, اگر تجھے نہیں آتا اسلام کا کچھ بھی پتا تو یہاں پہ کیوں آیا بچے؟ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ہمیں اسلام کا نہیں آتا؟ جب تمہیں عطیات کی امب توڑ دی, اس کی ٹانگیں توڑ دی, ہاتھ کی جگہ پہ لگا دی, سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا, تو بھائی آپ کیوں آئے ہو یار؟ سر 27 سال سے ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. تو 27 سال سے آپ غلط پڑھ رہے ہیں. سر ہم جاب کرتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں. ہمارے جاب کرتے ہیں تو سر میرے سر پہ احسان کر کے جاب کرتے ہیں. سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے غلط پڑھی؟ ہاں یہ بات, یہ لے میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ دیکھ کے پڑھیں. لیٹس سی کہ دیکھ کے آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ لے آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ دیکھ کے بھی صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں. یہ لیں سر, آگے پڑھیں سر. اتحاد للہی وصلوات کیا 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 عطیات آگے والصلوات. اوکے اوکے. وطیبات السلام الکہیون. السلام علیہم. دوبارہ پڑھیں. الکہیون الکہیون الکیون. السلام الکیون. یہ کہاں لکھا ہے السلام الکیون؟ الکہیون کہاں لکھا ہے الکیون؟ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ السلام الکیون لکھا ہوا ہے. السلام الکہیون. السلام الکیون. السلام الکہیون. ساحل یار پلیز بچا لے یار, مجھے بچا لے یار بھائی. علیکہ لکھا ہے, السلام علیکہ. الکیون نہیں ہے, علیکہ ہے. آئی ڈونٹ نو الکیون کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ. آگے بڑھیں. نبیو ورحمۃ اللہ نبیوں کے بیچ میں یہ کیا ہے, یہ لفظ کہاں ہے؟
अलैका के बाद सर का लफ्ज हमने क्या है? रट्टा मारा हुआ है सर। तो मुंह से बोलो ना कि तुमने रट्टा मारा हुआ है, तुम्हें अरबी पढ़नी नहीं आती। तो सर किस अरब के अलावा अरबी पढ़नी किसको आती है सर? सबको आती है, सबको आती है। जो मुसलमान होता है, जो अच्छा मुसलमान होता है, उसको आती है। जिसको इस्लाम का ABCD पता होना चाहिए, उसको आती है। तुमको नहीं आती तो इसका मतलब सारी दुनिया को नहीं आती अरबों के अलावा। आधे से ज्यादा जो है 80% पाकिस्तानी अरबी पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। पता सर उसे मैं कुछ नहीं अरबी में हिंदुस्तान लिखा से गया हूँ, है। इंडिया से हूँ। तो इंडिया में भी जो है ना 70% लोग अरबी पढ़ सकते हैं जो मुसलमान है। सर जो रट्टा 30% मारते हैं डंगर जी। है नहीं रट्टा मारते। रट्टा तो मारते हैं, लेकिन पढ़ के रट्टा मारते हैं ना, सुन के रट्टा नहीं मारते। सर मैं मदरसे अल-कय्यूम। में नहीं गया हूँ जी। तो मेरा कसूर है? तो जब आप मदरसे में नहीं गए हैं, आपको इस्लाम का पता क्या है? सर मुझे आप कुछ भी पूछिए इस्लाम का मुझसे। अब मैंने पूछा तो आता है, या सुना दो आता है, तक तो आती नहीं है, तो फिर मैं कैसे पूछूं तुमसे? सर मैं कुछ भी पूछ ले। मैंने कहा नमाज में जो अत्ताहियात पढ़नी होती है वो सुना दो, वो तक तो तुम सुना नहीं सके, फिर कह रहे हो कुछ भी पूछ ले। अच्छा, लेकिन एडम साहब, आपने इनसे जी, यही सवाल किया था, जब इनको कुछ आता नहीं है तो यहाँ क्या लेने के लिए आए? Why he wants to defend Islam? आपको अरबी भी नहीं आ रही है, वो जब से अलैकुम अलैकुम नहीं क्या बोल रहे थे, अस्सलातु अलैकुम, कहाँ है अलैका अलैकुम? नहीं, अलैकुम नहीं बोल रहे थे, अल-कय्यूम। अल-कय्यूम बोल रहे थे। हाँ, अय्यूम। अय्यूम किधर? अय्यूम कय्यूम बय्यूम कोई नहीं है इधर। कय्यूम। सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि आप स्ट्रीम क्यों ज्वाइन किए हो? सर आप मेरे को पूरा जवाब देने नहीं देंगे सर, अगर मैं दूंगा तो। सर नहीं दुनिया में शॉर्ट में जवाब दो, आप क्यों क्यों जुड़े शॉर्ट हो? में देता हूँ सर, शॉर्ट में देता हूँ। क्या किसी हिंदू को उसके धर्म की पूरी नॉलेज है, वो नहीं बात कर सकता अपने धर्म पे? हमें अपनी मजहब की कितनी भाई नॉलेज है आप हमें बताएंगे? भाई, यहाँ धर्म पे बात नहीं होती है, यहाँ पे सर डिस्कशन टॉपिक ये पे बात होता होती है है, कि वो करने आप, में आया हूँ, आप यार मुझे एक करने नहीं मिनट दे रहे रुकेगा हैं भाई, जी। रुकेगा। जी। यहाँ पे वो लोग जुड़ते हैं जिसको नॉलेज होती है इस्लाम की, ताकि वो डिफेंड कर सके। तुम्हारा तो इस्लाम ही मजबूल है, तुमको कुछ आता जाता नहीं, तुम क्या डिफेंड करोगे? सर हमने तर्जुमा पढ़ा है, ये सारा मैं सर, कह रहा हमें हूँ। सब आता है। हाँ? हमने तर्जुमा पढ़ा है, हमें सब आता है सर। अच्छा, तर्जुमा पढ़ा हम हुआ है, आपसे सब दो आता है, क्वेश्चन लेकिन करेंगे, कभी हम सिर्फ कभी दो क्वेश्चन एक करेंगे, आप मिनट दोनों का भाई, जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपने तर्जुमा सब पढ़ा हुआ है, लेकिन इतनी गैरत नहीं हुई कि अरबी लैंग्वेज भी सीख लेते। सर हम मदरसा छाप नहीं तरावी है की कितनी रकात होती है? सर। हम जा रहे हैं सर, आप क्योंकि हमसे बात नहीं करना चाह रहे। तरावी की हम कितनी आपके रकात होती है? हम मुर्तद के सामने अपना टेस्ट क्यों दें सर? आप हमसे बात नहीं तो करना मत चाह रहे, आओ। आप हमें बोलिए। भाई बिना और टेस्ट के हम आपको मौका ही नहीं देंगे। सर सुनिए, आप हर बार हमें कोई भी ऐसा आपको जब लगता है कि इससे हम फंसेंगे, तो आप उसको इसी तरह से निकाल देते हैं। अरे बाप रे, ले मिला बच्चा, जिसको अलैकुम कय्यूम कर रहा है वो हम लोग को फंसा देगा। ले 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 तरावी की अले वैसे तेरे 20 रकात होती है सर, पर आप कॉन्फिडेंस हमसे को बात क्या नहीं करेंगे, हम कहूँ जाएंगे यार, सर। कोई बात अले नहीं सर। कॉन्फिडेंस आप तेरे को क्या कहूँ यार, क्या तेरा कॉन्फिडेंस है भाई। आपके चैनल पे हम आए थे सर 15-16 दिन पहले, हमने आपको अत्यात सुनाई। चलो ये बता आपने भाई, बोला ये कि आपने तरावी की कितनी, भाई सुनना, तरावी में कितनी रकात नमाज होती है? 20 रकात होती है सर। 20 रकात होती है। सब जगह 20 ही होती है? सब जगह 20 मतलब हर कोई 20 रकात ही पढ़ता है तरावी की? हर 4 रकात के बाद हम दुआ पढ़ते हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपको इस्लाम की इतनी नॉलेज है, क्या आपको ये पता है कि क्या सारे मुसलमान 20 रकात ही पढ़ते हैं तरावी की? नहीं, कुछ 23 भी पढ़ते हैं सर। कुछ 23 भी पढ़ते हैं। तो भी 23 पढ़ता है भाई, 20 और 3 वितर, वही 23 होती है। इसके अलावा और कितना पढ़ते हैं? तुमने सब तर्जुमा पढ़ा हुआ है, तुमको बेसिक 8 ही पढ़ते हैं सर। हाँ? हमारे कुछ दोस्त हैं वो 8 ही ठीक है, चलो एडम साहब दे दो, मौका दे दो इसको। जी सर, सुन रहा हूँ। मैंने कहा सर आप अजीब अजीब लोगों से मौका दिलवा देते हैं, ऐसे दे देते हैं मौका। हाँ भाई, दे दो हज के बारे में क्या पता तेरे को? हज के ऊपर बात हो रही है, हज पेगन रिचुअल है सर। हज हमारे ऊपर फर्ज है, हमें पता है, मुझे फर्ज है। ये ये बात नहीं मैंने पूछी, तुझे हज के मनासिक के बारे में क्या पता है? सर हमें हज करना है, और अगर मौका मिला तो दूसरों को भी मदद करनी है। भाई मैंने तुझसे पूछा है मनासिकीन हज के बारे में क्या पता है?
اس کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے سر. تو تجھ سے کیا بات کروں, میں تو حج کے مناسک کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. سر میں آپ سے صرف 2 کوشچن کرنے آیا ہوں, بالکل شارٹ, جو میرے مولانا نے مجھے بولے آپ سے کرنے کے لیے. تو مولانا کو لے آنا. سر مولانا کو بولا تھا, وہ مجھے گالی دے کے بھگا دیا سر. ہاں تو پھر مولانا کو لے کے آنا جو گالی دے کے بھگا دیا, تجھے بھیج دیتا آگے. جس کو پتا ہے وہ تو خود آتا نہیں ہے. اچھا اس کے 2 سوالوں کے جواب دے کے کیا فرق پڑے گا مجھے؟ سر مجھے تو پتہ لگے گا نا بھی میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, یا مولانا صحیح ہے یا غلط ہے. چل بول, سوال کر. سر آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی, میں ساحل بھائی کی ویڈیو دیکھتا تھا. ایک یہ سوال نہیں ہے, یہ اچھا, سوال نہیں ٹھیک ہے, ہے. سوال کر, ڈائریکٹ سوال کر. جی سر پورے قرآن میں کہیں بھی آپ میرے کو ایک جگہ مینشن کر کے دکھا دیں جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حرکت کو آپ غلط کریکٹر بول سکتے ہیں. بالکل سر. آپ حدیثوں کا حوالہ لیتے ہیں, حدیث سر کچھ ایک صبر تیرا اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ نبی, سر لونڈیا والی بات کے علاوہ کوئی اور. تو نے سوال کیا, اب صبر کر کے سننا. کیا بدتمیزی ہے کہ دیکھو سوال کا پرپس ہوتا ہے کہ when you say a question you wait, pause and then you wait for the answer. سر that is how the question works. میں بھی بھڑکوں سر, غلط تو ہے. بھائی شٹ اپ کرو نا, سوال کیا تب جواب ہی لینا. ٹھیک ہے, شٹ اپ ہو گیا سر, بولیے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا اللہ آپ کے نبی کو خود کہتا ہے کہ وہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے, اور آپ کے اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ تو نے حلال چیزوں کو حرام کیوں ٹھہرایا, تو غلط انسان ہے. جی بولے, اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ تمہارا نبی جو ہے غلط کام کرتا تھا, اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتا تھا. سر اس کا جواب میں دوں آپ کو. جی بالکل دیں. جی سر, اگر وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے اور بعد میں حرام کرتے تھے, وہ اللہ کی مرضی سے ہی کرتے تھے, وہ اللہ کی مرضی سے کرتے تھے. جی اچھا, تو اللہ جب ان کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. سر ایک کہاں لکھا ہوا ہے, بتائیں گے آپ ہمیں؟ تو نے تو پورا کا پورا قرآن پڑھا نہیں تھا. سر پورا قرآن نہیں پڑھا سر. تو نے کہا تھا میں نے پورا کا پورا قرآن پڑھا ہے. سر ترجمے کے ساتھ بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں سر. آپ پلیز دکھائیں, آپ یہ غلط جھوٹ بول رہے ہیں سر. آپ کبھی بھی سچی قرآن سامنے نہیں لاتے سر, آپ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ دکھاتے ہیں سر. اچھا رکیے سر, میں قرآن لے کے آتا ہوں, آپ یہاں کھولیے, میں لے کے آتا ہوں. چلیں جائے قرآن لے کے, قرآن لے کے اپنا قرآن لے کے. اچھا غلط جھوٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جھوٹ بھی اچھا جھوٹ اور غلط جھوٹ ہوتا ہے کیا ایڈم صاحب؟ آپ غلط جھوٹ بولتے ہیں بھائی. غلط جھوٹ بولتا سر, غلط جھوٹ تو پھر سچ ہو جاتا ہے ساحل صاحب. کرو غلط جھوٹ تو پھر سچ ہو جاتا ہے یار. اگر غلط جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا مطلب سچ بول رہے ہو. غلط جھوٹ بولتا ہوں, غلط جھوٹ تو سچ ہو گیا. ہاں بھائی کھولو سورہ تحریم. جی بتائیں سر. سورہ تحریم آیت نمبر 1 اور 2 پڑھو. ایک سیکنڈ. جی پڑھ بھی لیا آج کے دن میں. اے نبی, تم اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے حلال کیا ہے اس سے اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو؟ اور ہاں اس میں غلط کیا ہے سر؟ ایک سیکنڈ. تیرے نبی نے حلال چیز کو حرام ٹھہرایا, اور کس لیے ٹھہرایا؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے. تو اللہ اسے چپیڑ مار رہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی کیوں تو نے حلال کو حرام ٹھہرایا صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے. تو بھائی اس سے بڑا گواہ کون ہوگا کہ تیرا نبی اللہ کے حکم کے اپوزٹ چلتا تھا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے, ان کی چیچ چپاٹی کرنے کے لیے. اس سے بڑا پروف کیا ہوگا؟ قرآن خود کہہ رہا, اللہ خود چپیڑ مار رہا ہے تیرے نبی. ہیلو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی آیت پڑھ, اگلی آیت میں جواب ہے اللہ کا. اگلی آیت پڑھ. اللہ نے تم ایمان والوں کے لیے اپنی قسموں سے بچنے کا طریقہ بنا دیا ہے, اللہ ہی تمہارا رکشک ہے. ویسا ٹھیک ہے, اللہ اب محمد نے قسم کھا لی ہوئی تھی بیوی کے سامنے کہ آج کے بعد یہ حلال چیز کو میں حرام کر دیا اپنے اوپر. تو اللہ کہتا ہے میں نے قسموں کو توڑنے کے لیے تمہیں بتا دیا ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلا. محمد جا کے کھلا 10 مسکینوں کو کھانا, تو نے جو غلطی کی ہے اس کے لیے اپنی قسم کا خمیازہ دے دے. سر مطلب اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہا ہے سر.
بچا رہا ہے اس کو فائنلی کہ ہاں تو نے قسم کھا کے حلال چیز کو حرام کیا تھا, اب اپنی قسم کا خمیازہ دے, 10 مسکینوں کو کھانا کھا. اس کا مطلب ہے خمیازہ کب دیا جاتا ہے؟ جب تم نے گناہ کیا ہوتا ہے. تو سر اللہ نے مرضی اپنی دے دی نا یہاں پہ. اب ایک مرضی نہیں دی, اس نے بتایا کہ تو نے غلط کیا, اب خمیازہ دے پہلے. جس طرح تم گناہ کرتے ہو اور گناہ کرنے کے بعد خمیازہ دیتے ہو, اسی طرح محمد کو کہہ رہے جا کے خمیازہ دے. تو تیرا نبی گنہگار ہوا, اللہ کی مرضی کے بغیر چلا, پھر اللہ نے کہا جا کے میری مرضی کے اوپر واپس آ اور خمیازہ دے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا. سر یہ تو مجھے پوچھنا پڑے گا. کیوں پوچھنا پڑے گا؟ تو نے تو پورا قرآن ٹرانسلیشن میں پڑھا ہوا تھا. نہیں سر, کچھ چیزیں ہیں جو ہم پوچھتے نہیں ہیں سر, تو کچھ چیزیں اگر بیٹا, ساری ہمیں بتا چیزیں دیا ہیں, جاتا ہے سر. ساری چیزیں. اچھا دوسرا سوال کر. اب ایک سوال کا جواب آ گیا, دوسرا دے. جی سر, دوسرا سوال یہ ہے سر, آپ اپنی ویڈیو میں, چلو میں ڈائریکٹ سوال پہ آتا ہوں, پھر آپ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ سائنس, جتنی بھی سائنس آج موجود ہے سب قرآن میں سے ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں سر. ڈن ہو گیا. ایسا کریں کہ مجھے بتائیں کہ آئی فون کیسے بنتا ہے؟ سر یہ میں آئی فون کی بات نہیں کر رہا, میں ایک سیکنڈ, آپ نے کہا جتنی بھی سائنس ہے وہ قرآن میں سے ہے, تو آئی فون کیسے بنانا ہے؟ اچھا چلے آئی سی کیسے بنانا ہے؟ سر میں آئی سی کیسے بنانا ہے؟ یونیورس جس فون پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو آئی سی لگا ہوا ہے, چھوٹا سا آئی سی. میں ابھی سی پی یو کی بات نہیں کرتا, سی پی یو کے اندر ڈھیر ساری آئی سی ہیں. یہ بتا آئی سی کیسے بنے گا؟ قرآن سے دکھا. سر یہ تو پھر سر بائبل میں بھی نہیں ہے, کسی ہندو گرنتھ میں تو بھی بھائی نہیں کسی ہے. اور کسی ہندو گرنتھ نے یا کسی بائبل کے ماننے والے نے کلیم بھی نہیں ہے کہ ساری سائنس انہی کی کتاب میں لکھی ہے. سر انہوں میں نے کہا یونیورس کی سائنس جو بات کر رہا ہے, ہوں. سائنس از اے سبجیکٹ آف اٹ سیلف اینڈ لیٹ دا سائنٹسٹ ڈو دیٹ. وہ تو کہتے ہیں یہ تو اسپرچولیٹی کے لیے بک ہے, جو اسپرچولیٹی. تمہارا کلیم ہے کہ ساری سائنس قرآن میں ہے, تو تم بتاؤ گے نا آئی سی کیسے بنے گا؟ سر میں یونیورس کی بات کر رہا تھا سر. اچھا ساری سائنس یونیورس, اوکے ڈن ہو گیا. ایسا کرے مجھے قرآن سے دکھا دیں کہ مارس پلانٹ پہ زندگی نہیں ہے لیکن پانی ہے. ہماری سائنس نے آج جا کے ویریفائی کر لیا ہے مارس پہ روور بھیج کے کہ مارس کے اندر واٹر ہے. آپ ذرا یہ دکھا دیں کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہو کہ میں نے مارس کے اوپر پانی کو برف کی صورت میں جمایا ہوا ہے, جب تمہارے پاس پانی ختم ہو جائے گا وہاں چلے جانا. سر یہ چیز ویریفائی نہیں ہوئی ہے سر ابھی, یہ تھیوری ہے ویریفائی ہو سر. چکی ہے. اوکے چلے قرآن میں دکھا دیں کہ وہاں پہ پانی ہے یا نہیں ہے, مارس میں پانی ہے یا نہیں ہے, اپنے قرآن سے دکھا دیں. یونیورس کی بات کر رہا ہوں. تو سر اللہ نے بولا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ارتھ بنائی ہے, دھرتی بنائی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا پلانٹ نہیں بنایا ہے. تو دوسرا کوئی پلانٹ ہے پورے قرآن میں؟ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے سر. اوکے قرآن میں دوسرا پلانٹ ہے؟ تو قرآن میں سب کچھ ہے سر. اوکے ایک پلانٹ مارس دکھا دیں بس. زمین کا سب سے نزدیک ترین پلانٹ مارس ہے نا, وہ دکھائیں قرآن میں. سر ہماری دھرتی کے لیے چاند اور سورج ضروری ہیں, وہ ہے سر اس میں. سر مجھے یہ بتائیں مارس کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ آسمان کی ساری چیزیں بتائی ہیں, تو اب آسمان کی ساری چیزیں اللہ نے نہیں بتائی قرآن میں, صرف دھرتی چاند اور سورج بتایا صرف. اور ستارے بھی بتائے ہیں سر. اوکے دھرتی چاند اور سورج ستارے بتائے, پلانٹس نہیں کوئی اور بتایا. ٹھیک ہے آئے اور لمٹ مارس کرتے بھی ہیں. ایک ستارہ ہے سر, سوریہ بھی ایک ستارہ ٹھیک ہے مارس ستارہ نہیں, مارس ایک سے 11 ہے. ستارہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو سورج ہوتا ہے, سورج ایک ستارہ ہے. ستارے جگمگاتے ہیں, مارس جگمگاتا نہیں ہے, وہ ریفلیکشن دیتا ہے. کیا یار forget it, سائنس تیری سائنس کی یار, سائنس کا جنازہ نکالو یار, حد ہو گئی. اینی آؤ چھوڑو. اب یہ بتا کیا تیرے اللہ نے بتایا ہے کہ سورج اپنی روشنی نہیں دیتا بلکہ سورج روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جی سر یہ تو پتہ ہی ہے سب کو. چلو قرآن کی آیت دکھا دو جس میں اللہ کہے کہ سورج اپنی چاند اپنی روشنی نہیں دیتا, صرف ریفلیکشن کرتا. نہیں آپ نے سورج اپنی روشنی دیتے بولا نا سر. اور میں نے چاند بولنا تھا بھائی, غلط بول دیا میں نے, واپس کرتا ہوں. چاند, سورج تو اپنی روشنی دیتا ہے, چاند اپنی روشنی نہیں دیتا, ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے, واجہ اللہ, اور ہم نے بنایا, القمر مون کو, فی ہندا جس کے اندر نور ہے. آپ کا قرآن تو الٹا کہتا ہے, آپ کا قرآن تو کہتا ہے وجہ اللہ القمر فی ہندا نورن, اور ہم نے مون بنایا جس کے اندر لائٹ ہے. اور آپ کے ٹرانسلیٹر بریکٹوں میں ریفلیکٹڈ ڈال دیتے ہیں. بریکٹوں میں ریفلیکٹڈ ڈالنا اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ لوگوں کو سائنس سے پتہ لگ گیا کہ ریفلیکٹڈ ہے تو بریکٹ لگا کے ریفلیکٹڈ بیچ میں ڈال دیا. یہ صحیح انٹرنیشنل والا 2 نمبر ہی کرتا ہے. اگر بریکٹوں کے بغیر پڑھو جو کہ عربی میں لکھا ہے, اینڈ میڈ دا مون دیر ان اے لائٹ واجہ اعلی القمر فی ہن نورن, اس کے اندر لائٹ ہے. اب دیکھو پکتال کیا کہتا ہے, اینڈ ہاتھ میڈ دا مون ا لائٹ دیر ان,
اور उसने मून बनाया जिसके अंदर लाइट है, और यूसुफ अली क्या कहता है, एंड मेड द मून अ लाइट इन देयर मिस्ट, उसके अंदर से, और इनके अंदर इसने चांद को रोशनी और सूरज को चिराग बनाया, चांद को रोशनी बनाया और चांद को रोशनी बनाया। अब मुझे बताओ, चांद तो रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर तो लाइट हो ही नहीं सकती, फी हिन्ना का लफ्ज आया। तो भाई साइंस की माँ बहन एक करता है कुरान, कुरान को पढ़ोगे तो साइंस की चिता को आगे लगानी पड़ेगी। नहीं सर, यहाँ पे अल्लाह ने बोला है कि चांद में रोशनी है, लेकिन किसकी रोशनी ये नहीं यहाँ क्लियर किया ना सर। तो वो सन बेटा चांद में रोशनी है ही नहीं, वरना तो जमीन पे भी रोशनी है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसी तरह चांद भी रोशनी है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। फी हिन्ना, देर इन, उसके अंदर, फी हिन्ना, देर इन, उसके अंदर। एक सेकंड सर, मैं हाँ एक सेकंड हाँ। हिंदी तर्जुमा पढ़, हाँ हिंदी तर्जुमा पढ़ ले, हिंदी तर्जुमा पढ़ ले। ये हिंदी जरा यहाँ से स्क्रीन से भी पढ़ दो, मुझे पता लगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन से पढ़ो। और उसने उनमें चांद को प्रकाश बनाया। हाँ जी, प्रकाश क्या होता है? जो रोशनी देता है। थैंक यू। चांद को प्रकाश बनाया। और ये ट्रांसलेशन भी वैसे गलत है, कहना चाहिए था कि चांद के अंदर प्रकाश बनाया, फी हिन्ना, उसके अंदर। फी हिन्ना का लफ्ज ने नहीं ट्रांसलेट किया, फी हिन्ना, चांद के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच, एंड ऑफ डिस्कशन। जा यार, ना तुझे इस्लाम की एबीसीडी पता है, ना तूने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी है, एमी क्लेम्स पे क्लेम लेके आया। अब अपने मौलवी को लेके आ, उससे बात करता हूं। तेरे दोनों सवालों के जवाब दे दिए। मैंने कहा तू बच्चा है, अनपढ़ जाहिल किस्म का, कहीं ऐसा ना हो तू कहे कि हम जवाब नहीं दे सकते, तेरे मुल्ला ने तुझे 2 बातें बता दी, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। अपनी जिंदगी को जाया ना कर, दफा हो जा, निकल जाए इसके अंदर से, ठीक है? तो सर किसी से पूछते हैं तो वो हमें भगा देते हैं सर, हम क्या करें, कहाँ से तो उनको लेके आओ ना, भगा देते तो उनको पैसे देते नहीं हो? सर आपका नाम लेते हैं तो वो गालियां देते हैं सर। तो गालियां देते क्यों देते? इसलिए देते कि उन्हें पता है कि हमारे पास डेटा है, हम सामने दिखा देते हैं। सवाल तेरे मुझे पता थे? नहीं पता थे ना? जो तूने सवाल किया उसके जवाब दिए ना? उनको पता है कि हमारे सामने जब भी झूठ बोलेंगे हम पकड़ के सामने कुरान खोल देंगे, हदीस में बोलेंगे हम हदीस खोल देंगे, तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बेचारे? तो कैसे आएंगे वो? सर मैं इस पे अगर उसको इतना ही हौसला होता, हिम्मत होती कि यही 2 सवाल उसको पता होता है कि इनका जवाब नहीं है, तो वो हमारे पास खुद आके ना करता, हमें पिछाड़ के ना जाता, कैमरे के साथ ना आता, अपना कैमरा लगा के आता, अपनी शक्ल दिखा के आता, कहता है ये देखो मैं एडम सीकर को आज यहाँ पे खत्म करूंगा, कैरियर फिनिश करूंगा, ये मेरा सवाल है, दिखा दे। अगर उसे पता होता इस तरीके से आता कि ना आता? तुम लोगों को फॉर द टाइम बीइंग बेवकूफ बनाने के लिए वो कहते हैं ये 2 सवालों का जवाब ले आओ। अब तुम जवाब लेके जाओगे फिर वो एक जलेबी बना देगा। नहीं सर, वो कहेगा कि तुम कुरान को गलत कह रहे हो। और भाई निकल जाए स्टूपिडिटी से, ये स्टूपिडिटी है, इट्स अ स्टूपिडिटी। हाँ जाओ, जाके करो स्टडी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।